اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات قائد المرسلین حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ رب ذوالجلال اس مقدس دن کے صدقے سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، گناہ گاروں کی بخشش فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کے فضل سے آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کے اس مقدس لمحہ پر ہمیں رب ذوالجلال کے گھر میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال جو کچھ بیان کیا جائے، جو کچھ سنا جائے، اس سب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس طرح کہ آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ عمل کی درستگی سے پہلے اور عمل کی درستگی کے لیے جو بیس ہے اور جو بنیاد ہے وہ ہے عقیدے کی درستگی۔ اصلاح اعمال سے پہلے اصلاح عقیدہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال ہر اس گناہ کو معاف کر دے گا جو شرک کے علاوہ ہوگا، جو کفر کے علاوہ ہوگا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ کہ جو بھی گناہ ہوگا رب ذوالجلال اگر چاہے گا تو وہ معاف فرما دے گا۔ تو لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر رب ذوالجلال کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، رب ذوالجلال کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے، رب ذوالجلال کے ہوتے ہوئے کسی اور کو معبود مانا جائے، یا پھر کوئی ایسی چیز جو رب ذوالجلال کی معبودیت سے انکار پر دلالت کرتی ہو، رب ذوالجلال کے خدا نہ ہونے پر دلالت کرتی ہو، یا رب ذوالجلال کے اتارے ہوئے قرآن، رب ذوالجلال کے بھیجے ہوئے دین کو یعنی نہ ماننے پر دلالت کرتی ہو، تو وہ ساری کی ساری کفر ہوتی ہیں۔ تو کفر جو ہے اس کے حوالے سے رب ذوالجلال نے وعدہ فرمایا ہے کہ کافروں کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔
مشرکین کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو لہٰذا اس سے ثابت یہ ہوا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ویسے تو کام ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ رب ذوالجلال اس سے ناراض ہو، کیونکہ اگرچہ پتہ بھی ہو کہ سانپ کے کاٹنے کا علاج مل جاتا ہے، سانپ کے زہر کا علاج ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بندہ سانپ کی بل کے اندر ہاتھ نہیں رکھتا کہ کہیں مجھے کاٹ نہ لے، حالانکہ پتہ بھی ہے اس کا علاج ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے بندہ گناہ نہ کرے، لیکن اگر کر بھی بیٹھے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، رب ذوالجلال سے امید ہے۔ رب ذوالجلال خود ارشاد فرماتا ہے کہ جس کے دل میں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا، تھوڑا سا بھی ایمان کا حصہ بھی ہوگا، کمزور سے کمزور ایمان والا بھی ہوگا، تو قیامت والے دن رب ذوالجلال اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے، لیکن بالآخر ہر مسلمان جنت میں جائے گا، ہر مومن جنت میں جائے گا۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر اعمال میں گڑبڑ ہو جائے، اگر بندہ نیکی کے کام نہ کرے، برائی کے کام کرتا رہے اور دنیا سے چلا جائے بغیر توبہ کے، تو اگر رب ذوالجلال چاہے گا تو معاف فرما دے گا، ورنہ اس کے مطابق سزا اس کو دے کر پھر اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر کسی بندے کا عقیدہ ہی درست نہ ہو، کسی بندے کا نظریہ ہی درست نہ ہو، تو بد نظریے والا، بد عقیدہ، وہ کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ جس کا عقیدہ، جس کا نظریہ رب ذوالجلال کی شان معبودیت کے منافی ہے، رب ذوالجلال کی شان کے منافی ہے، یا جس کا کوئی کردار، جس کا کوئی کام ایسا ہے کہ جس سے ضرب لگتی ہے اس کے عقیدہ توحید پر، جس سے ضرب لگتی ہے اس کے عقیدہ رسالت پر، جس سے ضرب لگتی ہے قرآن پاک کے سچا ماننے پر، تو اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھنے والا ہوگا تو رب ذوالجلال اس کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ تو لہٰذا عمل کی اصلاح سے پہلے ہمارے لیے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر عقیدہ درست ہوگا تو امید واثق ہے کہ ہم مومن ہیں، اگر مسلمان ہے، مومن ہے، رب ذوالجلال کو ماننے والا ہے اور رب ذوالجلال کی ہر بات کو ماننے والا ہے، لیکن اس کی اپنی کمزوری کی وجہ سے کوئی عمل رہ جاتا ہے، تو امید ہے کہ رب ذوالجلال معاف فرما دے۔ لیکن اگر کوئی رب ذوالجلال کے لحاظ سے جو عقائد رکھنے چاہیے، رب ذوالجلال کی ذات کے حوالے سے، رب ذوالجلال کی صفات کے حوالے سے، یا رب ذوالجلال نے جو رسل عظام بھیجے، جو انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، یا جتنے بھی رب ذوالجلال نے صحیفے بھیجے، جتنی کتابیں بھیجی، ان پر اگر کوئی بندہ ایمان نہ لایا، اگر ان کے مخالف کوئی عقیدہ اس کا تھا، تو بد عقیدہ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے عقیدوں کو درست کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کے عقیدے درست ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لاشعوری میں ہم تک پہنچ جاتی ہیں۔ وہ کس طرح کہ جب ہمیں اپنے ایمان کا پتہ نہیں ہوتا، جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اسلامی عقائد کیا ہیں، جب ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ رب ذوالجلال کا فرامین، رب ذوالجلال کا فرمان، رب ذوالجلال کا قرآن کیا کہتا ہے، جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دین سے بالکل فارغ ہوتے ہیں، ہمیں دین کا پتہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ، مثال کے طور پر اگر ایک بچہ ایسا ہے کہ جس کو دین کے حوالے سے کچھ پتہ ہی نہیں، جس نے نہ تو مسجد میں جا کر کسی عالم سے، کسی حافظ سے، قاری صاحب سے نہ تو قرآن پڑھا، نہ تو اس نے کوئی حدیث کا علم لیا، نہ تو اس نے کبھی کسی عالم کی مجلس جوائن کی کہ اس کو پتہ چل جائے کہ وہاں پر کیا سکھایا جاتا ہے، کیا علم دین کیا ہوتا ہے، رب ذوالجلال کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا ہے۔ تو اگر آج کے دور میں وہی بچہ، وہی اسٹوڈنٹ اگر کالجز میں، سکولز میں یا یونیورسٹیز میں چلا جاتا ہے
تو آپ خود جانتے ہیں کہ اس دور میں کتنے کالج ایسے ہیں، کتنی یونیورسٹیاں ایسی ہیں پاکستان میں، باہر تو وہ اپنی جگہ، پاکستان میں کتنی ایسی یونیورسٹیاں ہیں، کتنے کالجز ہیں کہ جن کے اندر لیکچر عیسائی دیتے ہیں، جن کے اندر لیکچرار قادیانی ہیں اور لیکچرار بد مذہب ہیں، بد عقیدہ ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ کوئی بات بتاتے ہیں دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، رب ذوالجلال کی ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے، یا رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے حوالے سے، تو جب اپنے عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہوگا، جب پتہ نہیں ہوگا کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علوم ہے رب ذوالجلال کے محبوب نے ہم تک پہنچائے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، وہ بتانا کیا چاہتے ہیں، تو جب ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا، اگر کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایسے آدمیوں کا جب لیکچر لیا جائے گا تو پھر نظریے کے اندر بگاڑ آئے گا، عقیدہ درست نہیں ہوگا پھر۔ تو لہٰذا اس لیے ہمیں سب سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ضروری ہیں، لیکن اس سے پہلے پتہ تو ہو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، جس عقیدے پر ہر چیز نے موقوف ہونا ہے، جو چیز موقوف علیہ ہے کہ جس پر ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے، اگر وہی درست نہ ہو تو پھر کبھی بھی نہ تو ہماری نماز درست ہوگی، نہ تو ہمارا روزہ درست ہوگا، نہ ہماری حج درست ہوگی، نہ زکوٰۃ درست ہوگی۔ فقط ایک چیز وہ ہے عقیدہ۔ اگر ہمارا عقیدہ درست ہو گیا تو پھر اگر ہم نماز پڑھیں گے، اگر اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو رب ذوالجلال قبول فرمائے گا، زکوٰۃ ادا کریں گے تو رب ذوالجلال قبول فرمائے گا، اور اگر ہم حج کریں گے، روزہ رکھیں گے، جو بھی کام کریں گے، جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے، تو رب ذوالجلال اس کو قبول بھی فرمائے گا۔ لیکن اگر کسی بندے کا عقیدہ ہی درست نہ ہو، کسی بندے کا نظریہ ہی درست نہ ہو رب ذوالجلال کو ماننے کے حوالے سے، تو کبھی بھی اس کا عمل جو ہے وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر مقبول نہیں ہو سکتا۔ تو اب کچھ ایسی چیزیں کہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، ہم جب معاشرے میں جاہلیت کا معاشرہ ہو، جاہل لوگ ہوں، جب ان کے ساتھ ایک بچہ آتا جاتا رہتا ہے، جب وہاں پر بیٹھتا ہے کوئی بھی بندہ، صاحب ظاہر ہے معاشرے کا اثر تھوڑا تھوڑا ہو جاتا ہے۔ اگر بندے کو اس کا علم نہ ہو، اگر بندے کو پتہ ہی نہیں کہ آگے گڑھا ہے، آگے کھڈا ہے، تو بندہ جب جا رہا ہو پتہ ہی نہ ہو تو صاف ظاہر ہے کھڈے میں گرے گا۔ بالکل صاف ظاہر بات ہے، بندے کو پتہ نہیں، رات کا اندھیرا ہو، بندہ جا رہا ہو، اچانک سے کوئی ایسا موڑ آ جائے، بندے کو پتہ نہ ہو، تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح جب ہم اپنے معاشرے میں چلتے ہیں، اگر وہاں پر کوئی غلط عقیدے والا آتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ غلط عقیدہ ہے، تو ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں اگر وہ چیز راسخ ہو جاتی ہے تو پھر بعد میں ہمارا کیا بنے گا؟ اس وجہ سے پہلے ہی، اس سے پہلے ہماری تیاری ہونی چاہیے کہ جب ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ایمان کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، کم از کم ہمیں اپنے عقیدوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال کے بارے میں کون سی بات اگر ہم کریں تو ہم مومن رہیں گے، اور کون سی بات اگر ہمارے منہ سے سرزد ہوتی ہے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ کون سی ایسی بات ہے کہ جو مقبولان خدا کے حوالے سے ہمارے لیے مناسب ہے، کون سی ایسی بات ہے کہ جو رب ذوالجلال کے محبوب بندوں کے لیے ہم اگر بولیں تو وہ مناسب ہے، اور کون سی غیر مناسب ہے۔ جب ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہوگا تو پھر ہم معاشرے میں کبھی بھی کہیں ٹھوکر نہیں کھائیں گے، کسی گڑھے میں نہیں گریں گے، کسی کھڈے میں نہیں گریں گے۔ تو لہٰذا پہلے ہمیں دین کا علم ہو، ہمیں اپنا عقیدہ پتہ ہو۔ اب وہ چیزیں کہ دوسروں کے ساتھ رہتے رہتے کچھ ہمارے چیزوں میں بگاڑ آ جاتا ہے، مثال کے طور پر اسلامی عقیدہ، اور سب سے جو بنیاد ہے رب ذوالجلال کے حوالے سے کہ عقیدہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال ہر اس چیز سے پاک ہے کہ جس چیز کی ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ ہر وہ چیز کہ جس چیز کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے، ایک آدمی کو ہوتی ہے، ایک مخلوق کو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے پاک ہے۔ مثال کے طور پر رب ذوالجلال قدیم ہے، رب ذوالجلال ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ رب ذوالجلال نہ تو کسی کا والد ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے،
اور نہ ہی کوئی رب ذوالجلال کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو رب ذوالجلال خود قدیم، رب ذوالجلال کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری قدیم، اور ایک انسان یا ساری مخلوق جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری حادث ہے، وہ ساری کی ساری فانی ہے، اس نے فنا ہونا ہے۔ تو جو صفت فانی کی ہو ایک مخلوق کی، مخلوق میں سے کسی بھی انسان کی، حیوان کی، یا کسی چرند پرند کی، اگر کوئی صفت اس کی ہوتی ہے تو وہ رب ذوالجلال کی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ بلند بارگاہ ہے، رب ذوالجلال کی جو ذات ہے وہ قدیم ہے، اور ہم ہیں حادث، مخلوق جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری حادث ہے۔ تو کوئی بھی حادث کی صفت رب ذوالجلال کے ساتھ نہیں جڑ سکتی۔ اب اس میں مثال کے طور پر ایک انسان جو ہے یا کوئی بھی جسم ہے، کوئی بھی ذی جسم چیز ہو، اس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کا اوپر والا حصہ بھی ہوتا ہے، نیچے والا حصہ بھی ہوتا ہے، دایاں بھی ہوتا ہے، بایاں بھی ہوتا ہے، آگے پیچھے سب کچھ ہوتا ہے۔ 6 جہات ہوتی ہیں، یعنی دائیں بائیں، آگے پیچھے اور اوپر نیچے۔ 6 سمتیں جو ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک جسم والی چیز کے ساتھ متصف ہوتی ہیں۔ جس چیز کا جسم ہے یا جو مخلوق ہے، مخلوق میں سے جو جسم والی چیز ہے وہ ان 6 جہات کے ساتھ متصف ہو سکتی ہے۔ یعنی اس کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز دائیں طرف ہے یا یہ بائیں طرف ہے، یا اس چیز کا یہ دایاں حصہ یا بایاں حصہ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوپر والا نیچے والا حصہ۔ لیکن رب ذوالجلال چونکہ وہ قدیم ہے، جو صفات ایک حادث میں پائی جاتی ہیں، جو چیزیں فانی میں پائی جاتی ہیں، وہ قدیم میں نہیں پائی جا سکتی۔ تو لہٰذا ثابت کیا ہوا کہ اگر ایک انسان، اگر ایک جسم چیز، اس کا دایاں بایاں، آگے پیچھے، اوپر نیچے ہو سکتا ہے، تو رب ذوالجلال کے حوالے سے یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ نہ تو رب ذوالجلال جسم ہے، نہ تو رب ذوالجلال کی جسمانیت ہے، نہ رب ذوالجلال کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال کا دایاں حصہ، بایاں حصہ، اگلا پچھلا، اوپر نیچے، یہ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو عوارض ہیں، یہ جو عارضے ہیں، یعنی اوپر نیچے، آگے پیچھے، یا جسم ہونا، جسم یا مکان اس چیز کا ہوتا ہے کہ جس کا جسم ہو، اور رب ذوالجلال اس چیز سے پاک ہے۔ رب ذوالجلال اس سے آپ غور سے سنیں گے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر جو بگڑتی ہوئی حالات ہیں ان پر آپ ان کا جب جائزہ لیں گے تو آپ خود کو سمجھ آئے گی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال جسم و جسمانیت سے، مکان سے، جہاد سے پاک ہے، کیونکہ یہ چیزیں اس چیز کو عارض ہوتی ہیں کہ جو ایک ذی جسم ہو، جبکہ رب ذوالجلال جسم نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نور ہے، نہ تو نور کا کوئی جسم ہوتا ہے، نہ نور کے لیے کوئی مکان ضروری ہوتا ہے، نہ رب ذوالجلال جب نور ہے تو اس کے لیے نہ تو دایاں حصہ ہے، نہ بایاں حصہ، نہ اوپر نہ نیچے۔ تو لہٰذا جب ہم یہ سمجھ لیں، جب ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے تو اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال معاذ اللہ اوپر ہے؟ یہ چیز وہ ہے کہ جو ہمیں غیروں نے بتلائی ہوئی ہے۔ غیروں کی فلمیں، ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہمارے بچے، بڑے، بوڑھے، نوجوان، سارے کے سارے جب ان فلموں میں کہا جاتا اوپر والا معاذ اللہ تو ہر بندے کے منہ پر ہوتا ہے کہ اوپر والا، حالانکہ رب ذوالجلال کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی جو میں بیان کر چکا ہوں کہ رب ذوالجلال ہے قدیم، رب ذوالجلال کو جسم و جسمانیت کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کو عارض ہوتی ہیں، اور رب ذوالجلال ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ رب ذوالجلال ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ جب رب ذوالجلال منزہ اور مبرہ ہے تو رب ذوالجلال کے لیے کبھی ہم نے نہیں کہہ سکتے کہ رب ذوالجلال فلاں جگہ پر ہے، کسی مقید مکان میں ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ صرف اور صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال موجود ہے۔ اور پھر مزید ایک اور چیز کہ جو ہم اکثر یعنی لوگوں سے سنتے رہتے ہیں، لوگ بولتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی آپ غور سے سنیے، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جہاں پر بھی تم اپنا چہرہ گھماؤ، جس طرف بھی دیکھو، رب ذوالجلال کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ پاؤ گے۔ اب کچھ لوگ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرف بھی منہ کرو اللہ تعالیٰ موجود ہے، حالانکہ یہ چیز نہیں ہے۔
رب ذوالجلال موجود ہے، لیکن جب ہم کہیں گے کہ رب ذوالجلال ہر جگہ موجود ہے تو پھر رب ذوالجلال تو مکان کے ساتھ متصف ہو گیا۔ رب ذوالجلال کے لیے تو کسی مکان کی قید لگ گئی، حالانکہ رب ذوالجلال کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال ان تمام چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے کبھی بھی کلام کرنا ہو، کبھی بھی کسی کو بتانا ہو کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال موجود ہے، لیکن کسی بھی مکان کی قید کے ساتھ ہم مقید نہیں کر سکتے، کسی بھی ایسی صفت کے ساتھ مکیف نہیں کر سکتے کہ جو ایک انسان میں پائی جاتی ہے۔ جو عوارض انسان کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نہیں ہو سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال قدیم ہے اور ہم ہیں حادث، اور حادث کی جو عوارض ہوتے ہیں وہ بھی حادث ہوتے ہیں، اور ایک قدیم چیز ہو اور اس کی صفت اگر حادث ہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ قدیم چیز کی صفات بھی قدیم ہوتی ہیں، اور حادث جو چیز ہوتی ہے اس کی جو صفات ہوتی ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں؟ حادث ہوتی ہیں۔ اب مشکل تو ہے تھوڑا اس کو سمجھنا، لیکن میں کوشش مزید کر رہا ہوں کہ آپ کو مزید آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو اسی طرح رب ذوالجلال کے حوالے سے، یعنی جس طرح میں کہہ چکا ہوں کہ ہر وہ چیز جو جس چیز کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے یا کسی ایک مخلوق کو ہوتی ہے، رب ذوالجلال ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اب مزید سنیے، اب انسان جو ہے، انسان قادر ہے جھوٹ بولنے پر، انسان قادر ہے زنا کرنے پر، شراب پینے پر، غیبت کرنے پر، چغل خوری کرنے پر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ رب ذوالجلال کے حوالے سے ایک یہ بھی عقیدہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ جو بھی ممکن چیز ہے، کیا جو بھی ممکن چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے۔ جو بھی ممکن چیز ہے، یہ باتیں آپ کو نہیں بتائی جائیں گی بعد میں، ابھی سے آپ سمجھیں گے، اس کو غور سے سمجھیں گے تو معاشرے میں آپ کو پرابلم نہیں ہوگی کوئی، کل کو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی کوئی بات کرنے میں، کہ آپ جب بات کر رہے ہو تو آپ کو دقت ہو کہ کیا یہ میرا کلام جائز بھی ہے یا ناجائز۔ جب ہمیں ان عقائد کا پتہ ہوگا، ان صفات کا پتہ ہوگا کہ رب ذوالجلال کو کن چیزوں کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے اور کن چیزوں کے ساتھ متصف کرنا جائز نہیں ہے، تو اس وقت ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اب ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، آپ بھی مانتے ہیں، لیکن اسی کے زمرے میں، حالانکہ ترجمہ جب یہ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے تو شے کے اندر جھوٹ بھی آتا ہے، معاذ اللہ، شے کے اندر چغل خوری بھی آتی ہے، شے کے اندر غیبت بھی آتی ہے، شے کے اندر زنا بھی آتا ہے، تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی قادر ہے۔ یعنی انہوں نے اس حد تک بکواس کی کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول تو سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں، اللہ تعالیٰ غیبت کر تو سکتا ہے معاذ اللہ لیکن کرے گا نہیں۔ حالانکہ یہ جو مفہوم ہے یہ اس آیت کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ علماء نے فرمایا، متکلمین نے فرمایا، جو علم کلام کو بتانے والے ہیں، جو علم عقائد کو بتانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہر ممکن چیز رب ذوالجلال کی قدرت کے تحت ہے، لیکن ہر وہ چیز جو محال ہے، ہر وہ چیز جو ناممکن ہے، جو کبھی ہو ہی نہیں سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت آتی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت آتی نہیں۔ مطلب وہ چیز اس قابل ہی نہیں ہے کہ رب ذوالجلال کی قدرت کے تحت آئے، کہ رب ذوالجلال کے ساتھ وہ متصف ہو۔ تو لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ رب ذوالجلال ہر چاہت پر قادر ہے۔ نہ تو رب ذوالجلال جھوٹ بول سکتا ہے، نہ بولے گا، نہ رب ذوالجلال غیبت کر سکتا ہے، نہ کرے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ہے نقص، یہ ہے عیب، اور رب ذوالجلال ہر قسم کے نقص اور رب ذوالجلال ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ جو بھی عیب ایک انسانیت کے اندر عیب ہے، ایک انسان کے لیے تو جھوٹا ہونا عیب ہو، اگر جھوٹ بول سکتا ہو اس کے لیے تو یہ عیب ہو، اور ایک انسان کے لیے زنا کرنا عیب ہو، تو کیا رب ذوالجلال کے لیے عیب نہیں ہو سکتا؟ ضرور بھی ضرور رب ذوالجلال کے لیے عیب ہے۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ رب ذوالجلال کی قدرت کے تحت وہ چیزیں آتی نہیں جو محال ہیں، جو ناممکن ہے۔ ناممکن چیز رب ذوالجلال کی قدرت کے تحت
نہیں آتی، اور جو محال چیز ہو وہ بھی رب ذوالجلال کی قدرت کے تحت نہیں آتی۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ صرف اور صرف انہوں نے جب دیکھا معاشرے کے اندر، انہوں نے چونکہ صحبت ایسی اختیار کی تھی یہود و نصارہ کی، اور یہود و نصارہ نے تو اللہ تعالیٰ پر اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے، انبیاء کرام علیہ السلام پر بڑے بڑے الزامات لگائے، تو جب انہی لوگوں سے ہمارے کچھ لوگ، ہمارے کچھ سکالر جب سیکھ کے آتے ہیں تو پھر وہ بھی ایسی چیزیں لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے شعور۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس شعور نہیں ہوتا، لاشعوری کے اندر، جاہلیت میں وہ سیکھ تو لیتے ہیں لیکن بیس جو ہوتی ہے ان کی خالی ہوتی ہے۔ تو لہذا خدا را ہمیں چاہیے کہ اپنی بنیادیں مضبوط کریں۔ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ دین کا علم جو ہے وہ ہمارے لیے آنکھ ہے، اور جو عصری علوم ہیں یہ اینک ہے۔ تو جب آنکھ سلامت ہوگی تو عصری علوم کی ضرورت ہوگی، اور اگر آنکھ ہی سلامت نہیں ہوگی تو اینک پہننا تو پھر فراڈ ہے۔ اگر نبینا بندہ اینک پہنتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ فراڈ ہی ہے، وہ ایک فیشن کے طور پر پہن رہا ہے، حالانکہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ سلامت نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے آج اگر آپ ایک باپ کے حیثیت سے ہیں، ایک بھائی کی حیثیت سے ہیں، یا ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے ہیں، تو آپ سب کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہو کہ دین کیا ہے، سب سے پہلے ہمیں پتہ ہو کہ رب ذوالجلال کی ذات کے حوالے سے ہمیں کیا بولنا چاہیے، سب سے پہلے ہمیں پتہ ہو کہ رب ذوالجلال کی صفات کے حوالے سے ہمیں کیا بولنا چاہیے۔ جب ہمیں رب ذوالجلال کے بارے میں جو عقائد ہیں، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقائد ہیں، یا قرآن پاک کے بارے میں جب عقائد ہم پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، اس کے بعد ہی ہمارے جو اعمال ہیں وہ درست ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ صرف اور صرف صحت عقیدہ پر موقوف ہے۔ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو، اگر عقیدہ ہی بندے کا درست نہیں ہے، رب ذوالجلال کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے اوپر والا معاذ اللہ، تو علماء نے فرمایا کہ اس نے رب ذوالجلال کو ایک مکان کے ساتھ مقید کر دیا۔ ایک مکان کے ساتھ مقید کرنا تو یہ معاذ اللہ صریح کفر ہے، صریح کفر ہے۔ تو دیکھیں آپ معاشرے میں کتنی ایسی برائیاں، کتنے ایسے کلمات رب ذوالجلال کی ذات کے حوالے سے، کوئی کچھ بک رہا ہے، کوئی کچھ بک رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہالت ہے۔ حالانکہ ہم سب کے پاس ٹائم ہے، پڑھنے کا بھی ہے، سننے کا بھی ہے، اور آگے پڑھانے کا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، یعنی پہلے تو تھا دور جاہلیت میں کسی کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے۔ صحابہ کے دور میں صحابہ کرام علیہم رضوان جو نماز پڑھنے کے لیے اتنی مشکل میں پڑ جاتے تھے، جو ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے اتنی مشکل میں پڑتے کہ کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دین بھی سیکھا، قرآن بھی سیکھا، نماز بھی سیکھی، اور ہر چیز سیکھی جو دین کے حوالے سے، جو رب ذوالجلال کا فرمان ہے۔ لیکن آج اگر ہم نے ٹائم بھی ہے، وسائل بھی ہیں، پڑھانے والے بھی موجود ہیں، اور پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم بھی ہے، اور پڑھنے کے لیے ہمارے پاس دماغ بھی موجود ہیں، ہم کوئی مجنون نہیں ہیں، پاگل تو نہیں ہے نا۔ تو جب ٹائم بھی ہو اور سرمایہ بھی ہو اور پڑھنے کے لیے سارے اسباب بھی مہیا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم نے دین نہ سیکھا، ہمیں نہ پتہ چلا کہ ہماری بیس کیا ہے، پتہ نہ چلا کہ بنیاد کیا ہے، تو جب ہمیں بنیاد کا ہی پتہ نہ ہو تو جس مسلمان کی، جس مومن کی بنیاد ہی مضبوط نہیں ہے، بنیاد کب مضبوط ہوگی؟ کہ جب آپ دین سیکھیں گے۔ اگر دین سیکھ نہیں سکتے تو کم از کم علماء نے فرمایا کہ اتنا دین سیکھنا ضروری ہے کہ جس چیز کی آپ کو اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے، آپ کو زندگی گزارنے کے اندر جتنی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اور رب ذوالجلال کو ماننے کی تو ضرورت ہر وقت ہے۔ رب ذوالجلال کو ایک لحظہ کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھی اگر آپ نہیں مانیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو اگر ایک منٹ کے لیے بھی نہیں مانیں گے تو دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر وقت ضروری ہیں، اور اس کے علاوہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اب نماز بھی 5 وقت میں ہر مسلمان پر فرض ہے، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کے سارے اس کو مسائل پتہ ہوں۔ روزہ رکھنا سال میں 1 مہینہ فرض ہے، تو ہر مسلمان کو روزے کے مسائل پتہ ہوں۔ اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت ہے تو اس کے لیے حج کے مسائل ضروری ہیں۔
کوئی بندہ صاحب نصاب ہے، غنی ہے، فقیر نہیں ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کے مسائل سمجھنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ حساب لگانا ہوگا کہ جس جس چیز کی ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، ہمیں زندگی گزارتے ہوئے جس چیز کی بھی ضرورت ہے، وہ ساری کی ساری ہم پر فرض ہے۔ اگر آج ہم نے علم توحید و صفات نہ سیکھا، اللہ تعالیٰ کے توحید اور صفات کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہ ہوا، اور ہم خواہ مخواہ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ جب بولتے ہوئے رب ذوالجلال کی شان بیان کرتے ہوئے بیان کر رہے ہوں شان، اور ہمارے منہ سے کوئی بکواس نکل جائے تو کیا ہوگا؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ میں نے کیا بات کی ہے؟ تو لہٰذا سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے عقائد کو سمجھے۔ جس چیز کی آپ کو ہر وقت ضرورت ہے اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور جب پتہ ہونا چاہیے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اور دین سکھانے کے بعد ان کو مزید عصری علوم جو ہیں وہ آپ